السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ طواف کے بعد جو ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھی جائیں یا پھر رش کی صورت میں آگے پیچھے بھی ادا کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر انسان طواف سے فارغ ہو اور مقام ابراہیم کے پاس جگہ خالی ہو، آرام سے وہاں سنتیں ادا کی جا سکتی ہوں تو اس کے قریب ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہاں رش ہو تو پھر جہاں بھی جگہ ملے وہاں یہ سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے، حتیٰ کہ بعض ہماری بہنیں بھی، وہ رش کی صورت میں بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس بالکل کھڑے ہونے کو بھی جگہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہی 2 سنتیں ادا کریں، اور وہ 2-3 لوگوں کو کھڑا کر کے وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور عین اسی جگہ پر یعنی مقام ابراہیم کے پاس ہر حال میں سنتیں ادا کرنا کی کوشش کرنا، یہ تشدد ہے، اور تشدد سے دین منع کرتا ہے۔ اگر جگہ ملتی ہے تو وہاں پڑھ لی جائیں، نہیں ملتی تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ ہوتی تھی تو وہ وہاں دونوں سنتیں یہ پڑھتے تھے، جس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر انہیں وہاں جگہ نہیں ملتی تھی، جہاں بھی جگہ ملتی تھی تو وہ وہاں پڑھ لیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اتنا بھی ملتا ہے کہ وہ مسجد الحرام سے باہر نکل کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت مسجد الحرام صرف ایک دیوار کے اندر والی جگہ کو کہا جاتا تھا، یہ یعنی بہت کم جگہ تھی۔ تو اگر وہ دیکھتے کہ یہاں پر سنتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ مسجد الحرام سے باہر نکل کر 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو اور بھی صحابہ کرام سے ایسے آثار مروی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو وہاں ادا کر لی جائیں، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کسی اور جگہ پر جہاں بھی جگہ ملے، پیچھے جگہ ملے اور پیچھے ملے تو اس جگہ پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تاکہ مسجد الحرام کی عمارت کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، صفا مروہ پہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر نکل کر بھی ان کو ادا کیا ہے۔ تو اسی جگہ پہ ادا کرنے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں بار بار، لیکن وہ کوشش کی جاتی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو جگہ دینی چاہیے۔ اگر جگہ ملتی ہے الحمدللہ وہاں پڑھ لی جائیں، نہیں ملتی تو کہیں بھی یہ سنتیں پڑھ لی جائیں گی تو وہ انشاءاللہ طواف کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔